أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. چارہ معصومین علیہ السلام کی سلسلے میں کئی باب ہیں جن کو علامہ مجلسی نے بہار میں قرار دیا ہے، جس میں سینکڑوں روایتیں ہیں کہ آپ حضرات باقی مخلوقات سے کچھ فرق رکھتے ہیں، خصوصاً بشر سے، ان کے کہ آپ بشر ہے، جن سے بشر سے ہیں، جن سے ملائک یا جن سے جنہ میں سے بشر ہیں، لیکن بہرحال فرق ہے دیگر بشر سے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ایک بار دو بار خلق ہوئے ہیں۔ ایک خلقت ان کی اس دنیا کی خلقت سے پہلے کی، یعنی نور تھے اور عرش خدا پر تھے، وہاں عرش الہیہ پہ تھے، اور ایک خلقت جو اس دنیا میں حاصل ہوئی۔ یہ خاص بشر ہیں، جیسے کہ قرآن میں کہا آپ جیسے بشر ہیں لیکن خاص ہیں۔ خود اس روایت کی سند ہے، احکام الزامی پہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ وہی ہے، مشہور یہی ہے۔ مشہور ہمیں ہے۔ فإن صرعة الاسترسال لا تستقال۔ اطمینان عرفی ہے کہ اس کے خلاف واقع کو انجام دیا ہے، اطمینان عرفی ہے اس کے احتمال نہیں ہے کہ اس نے واقع کے مطابق ہو چکا ہو۔ ہاں، یہاں پہ اطلاق آ کے اس کو حل کر دے گا، چاہے جتنا بھی ہو۔ ہاں، اطلاق میگیره، اس کو اطمینان نہیں کہتے۔ دیکھیں، اگر اطمینان کہ اس میں کوئی شبہ نہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اعتبار ہے، اس لحاظ سے کہ اطمینان علم ہے عرفاً یا حجت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں جہاں پر اطمینان نہ ہو، یعنی اطمینان سے کمتر ہے، زن یا زن قوی، اس کے بعد اطمینان ہے۔ اگر غبار ہے، قوی ہے اور لیکن اطمینان نہیں ہے تو پھر خلاف نہیں ہے۔ لیکن اطمینان نہیں ہو تو ایک الگ، مثلا مثال جو میں نے کی کہ ایک چور کسی انگوٹھی کو کسی کو ہدیہ دے، احتمال دیتا ہے کہ یہ چوری کی ہوگی، نہیں، ظن ہے، گمان ہے کہ چوری کی ہوگی، ظن قوی بھی ہے۔ اس کو عربہ میں ہے بیان کہ اگر کوئی انسان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو اور اس انگوشتر کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی غسل اور وضو میں اندر چلا جائے، نیچے چلے، غافل ہو اور یقین رکھتا ہو کہ میں نے جب غسل کیا تھا تو انگوٹھی کو نہیں ہلایا تھا، لیکن احتمال دیتا ہو کہ پانی اندر گیا ہوگا، صاحب عروہ کہتے ہیں، البتہ بعض نے اشکال کیا لیکن صاحب عروہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافی قاعدے فراغ مل جائے گا اور غسل صحیح۔ اطمینان نہیں ہے، ہاں اگر مطمئن ہو تو کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اطمینان قبول ہے،
بحث وہاں جہاں پر اطمینان نہ ہو، درست قبول ہے، اما لیکن بحث سر احتمال ہے یہ کہ کہ واقع کے اطمینان مطابق عطا نیست، کیا ہوگا. اما احتمال مصادفه واقع هست. اس کو شیخ کہتے ہیں، شیخ کا نظر، لیکن مشہور اس کو نہیں کہتے، مشہور اینو کا یہ شیخ نظریہ نہیں میگه، ہے. عروے کو آپ اینو اٹھائیں، شیخ میگه، اما مشہور اس کو نمیگن. قبول نہیں کرتے. اصل صحت یہاں پر جاری ببینید ہے. عروه رو مشهور حتی رو نمیگن، قبول نمیگن، اصل صحت میگن جاری تو میشه. علماء کی ایک جماعت حتی اصل نے صحت یہاں جاری پر در بھی جایی که یا صحت جاری کیا جماعتی کہ کوئی کثرت احتمال داره، ہو کہ نماز تو پڑھتا ہے مثلا کہ نہیں نمیدونی پڑھتا. نماز میخونه یا نمیخونه. لیکن ہمیں جانتے ہو کہ یہ بعد نماز میخونه. استجاری پڑھتا اما ہے، اجارے اگر کی نماز کو پڑھتا، بدونیم این بس یہ نماز کہ صحیح پڑھتا ہے استجاری نہیں پڑھتا میخونه، اس میں احتمال ہو. اما نمیدونیم صحت اصالت و صحت جاری کہ وہ صحیح غالبا پڑھتا گفتن ہے. اصل صحت جاریه. آیت کا مطلب ہے کہ شخصاً ہمیں معلوم، باید یعنی باید یا اس لیے کہ شخصا مسلمان ہم کہیں گے بدونیم، انشاءاللہ شرعی یا طریقے همین سے که چون انجام دیتا. مسلمانه میگیم انشالله به عنوان شرع انجام میده. اس کو کہتے ہیں الداعی الادعی، اس میں اشکال نہیں ہے. وقت اینو اسمشو بذارن الداعی علی بعض نے الداعی کہا ہے میگن اشکال نداره. عدالت کو مشہور کے قائل نہیں، اور اس میں بعضی اگرچہ میگن خلاف ہے در لیکن حالتی که مشہور نہیں مشهور کہتے. نمیگن، لا اشکال ظاهرا گرچه خلاف هست. کیوں نہیں؟ حج کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، چرا؟ جو نیابت کرے. حج میخواد به یک کسی جانتا بده ہوں کہ باید حج کو عادل انجام دے باشه، اور صحیح نیابت میکنه. دے گا یا انجام باید کرے گا یا بدون نہیں. این حج اصل انجام صحت آ بده، کے اما میدونه اس صحیح کو صحیح انجام کر میده دے یا گی، نه یعنی اصلا صحت میگه. احتمال یہی کہ وہ صحیح انجام دے گا. این فرق. آپ عروہ نماز میں، حج میں، عدالت، این عروه رو ببینید، اس هم در بہت کم لوگ ہیں نماز جنہوں نے هم شرط در کی ہے عدالت. حج داره. غالباً نے عدالت رو شرط کم نہیں کی ہے. کسی کیوں؟ که شرط کرده باشه. کیونکہ سیرے غالبا اسی پر شرط ہے نکرده. کہ حملے بر صحت کرتے چرا؟ ہیں. ہر چون عمل جو کسی سے سیره ہوتا بر ہے همینه مگر یہ که کہ معنی واقعاً حمله ثابت بر ہو جائے کہ صحت اس نے باشه. غلط هر کیا ہے. عملی از هر کسی مگر محرز باشه بطلان اطمینان باشه. ہے، شک نہیں، اطمینان سیرہ ہے یہاں پہ. نه معصومین اطمینان هست، قدر مطلق شک نیست. یقیناً معصوم کے زمانے میں بہت کم زمان لوگ مسائل جانتے معصومین تھے آج کے یقینا مقابلے میں. کمتر از حالا مردم مسائل بلد بودن. جی آپ اس خب روایت کی بھی سند نہیں، آپ اس کو دیکھیں، بله، همون اگر اس پہ روایت که عمل کرے تو پھر ببینید تو کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا. اگه عمل به اون بخواد باشه هیچ کی به هیچ کی نمیتونه اعتماد کنه. یہ اذا غلب واقعات ہے جو الفساد على معصومین نے بیان الزمان کیے، فمن احسن جو القول مسلم فقد ہے کہ برر معصوم بنفسه. نے این فرما واقعیاتی معصومین حکم شرعی کے فرموده، مقام پر نہیں ہے. اونایش که مسلم باشه معصوم فرموده، نه اینکه در مقام حکم شرعیه. پیغمبر کے زمانے میں در معصومین مقام حکم شرعی بہت کم لوگ زمان مسائل اس طرح سے معصومین جانتے تھے جیسے زمان آج خود جانتے ہیں. پیغمبر صلی الله لیکن علیه و کسی آله روایت میں آپ نے خیلی مردم کمتر حالا دیکھا مسائل کہ بلد. معصوم سے سوال ہوا اما ہو توی روایت اور دیدید اصل صحت کے سوال خلاف شده باشه معصوم نے جواب معصومین دیا. انہیں جواب داده باشن برخلاف معصومی کی حقیقت 200 سال کی صحت تقریباً اصلا زندگی نقل نقل نہیں ہوا، نشده. ایک روایت نقل ہے. تو این 200 چند اگر سال یہ بنا ہوتی کہ معصومین ہر حال میں نقل عمل نشده. کو اگه ہم بنا بود ملتفت ہونا احراز یا بشه متوجہ ہونا ہمارے لیے التفات حال عمل شرط ہوتی هو حين تو بہت يتوضا مشکل ہوتے اركان مسائل. وحين يشق خیلی گفتن لازم نیست یک شخص انگوٹھی ساده اس علوم کے ہاتھ میں ہے، انگلی میں چونکہ انگشتر تو ٹائٹ ہے دستشه، انگوٹھی، تو یک ہر بار بار که اس کو غسل میکنه گھماتا تو ہے این تاکہ سفت پانی چلا جائے گا، انگشتر یقین ہو. تکونش اب ایک میده بار نگاه غسل میکنه کرتا ہے آب رفته زیرش. اور یه بھول بار جاتا ہے دیگه کہ غسل گوشت کرد گوشت. یادش رفت، وقت غسل میدونه یادش رفت صاحب علما کہتے ہیں اس انگشتر میں تکون دوبارہ بده. غسل کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس صاحب کو علم یقین ہو کہ غسل پانی نداره نہیں گیا. مگه یقین داشته باشه آب زیرش نرفت. اگه لیکن اگر احتمال مصادفاً بده احتمال بھی دیتا ہو با کہ پانی مصادفه نیچے گیا آب ہوگا تو غسل زیر کافی ہے. انگشتر اگرچہ رفته باشه اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن بہرحال گرچه اجماعی نیست، اما خب یه عده ایشم صاحب علمه. سلام علیکم. عربے میں ہے یہ مسئلہ اور اختلاف ہے اس میں علماء کا. محل خلافه تو عروه فکان خزانہ عربے میں ہے تحته کہ کنز الله.
محل اختلاف ہے خمس کی بحث میں کہ اصلا خزانہ کہتے کسے ہیں. انہوں نے تشدید کیوں کہا نہیں قدیمی ہونا چاہیے. بعض نے کہا کہ نہیں تو زمان اسلام کے زمانے کا ہو تب بھی خزانہ کیونکہ شاعر نے خود روایات میں کنز کو یعنی خزانے کو معنی نہیں کیا ہے. تو عرف میں جیسے لوگ زمین کے اندر دفن چیز کو چھپی ہوئی چیزوں کو ان کی قیمت ہو چاہے پیسے ہوں چاہے کوئی چیز ہو چاہے سونا چاندی ہو اس کو لوگ خزانہ کہتے دفینہ کہتے. معدن نہیں کانوں کی بات زمین میں بنتی ہیں وہ خود ہے خاص پتھر ہیں کچھ خاص چیزیں جو بنتے ہیں زمین میں. کنز یا خزانہ یا دفینہ وہ ہے کہ کوئی باہر سے زمین میں کھود کے رکھا گیا ہے چھپایا گیا اسی وجہ سے. اسباب مختلف ہو سکتے کبھی چوری کے ڈر سے کبھی مثال کے طور پہ کنجوسی کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے اسباب کے مختلف ہونے سے فرق نہیں پڑے. نعم وعلیکم السلام. استظہار نوعی کا طریقہ کیا ہے یعنی راستہ کیا ہے شخص یہ جو کہتا ہے کہ اس جملے کا یہ معنی ہے یہ یعنی متعارف افراد یہی معنی سمجھ لیکن اگر غیر متعارف ہو جملہ یا اس کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر بات الگ ہے. طریق ہے راستہ ہے میزان نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں دور سے کسی نور کو تو آپ کو اعتقاد ہے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو نور دکھ رہا ہے. اگر کوئی ملے کہے کہ وہ نور نہیں تو اس کا آپ غلطی کر رہے تھے. طریق ہے راستہ ہے کہ استظہار نوعی استظہار شخصی ہے نہ کہ کسی دوسرے اس جہت سے. وَإِلَّا اس میں اشکال اور اختلاف نہیں کہ ایک استظہار شخصی ظاہر کا حاصل ہونا کسی شخص کے لیے حجت نہیں ہے. نہیں اس میں بحث ہے کہ قبر کی مٹی بعض روایات میں بعض میں ہے تربت کربلا یعنی پورا بہار اور جیسے کہ ثابت بعض نے قید نہیں کیا بعض نے قید نہیں کیا بعض نے مطلق رکھا ہے ولا اختلاف ہے فقہا میں کہ تمام اور قصف کے درمیان تخیر ہے لیکن صرف پورے کربلا میں ہے یا صرف حائر حسینی میں ہے یعنی 25 میٹر بائی 25 میٹر قبر طاہر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی قبر کے دو لیکن چونکہ ثابت ہے تو کل چیزوں کو لے لینا کیوں نہیں کیوں نہیں لوگ شفا کے لیے لیتے ہیں لوگ اس کو قید نہیں کیے قاعدتاً ہاں افضل ہے جو نزدیک ہے وہ افضل ہے مٹی میری نظر میں چاہے اوپر کے طبقے پہ کریں چاہے نیچے کے طبقے پہ کریں اختیاراً بھی صحیح ہے اضطرار کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ جبلین یعنی دو پہاڑیوں کے بیچ میں، صفا و مروہ کے بیچ میں ہمیں صحیح کرنی ہے، اور چاہے وہ کسی طبقے میں کرے حکم میں شامل ہو جائے گا۔ تو نہیں، ظاہر یہی ہے، یعنی پیغمبر اسلام اشرف الانبیاء ہے، اس سے سیکھو، اسوہ یعنی رول ماڈل، آئیڈیل، اس سے سیکھیے۔ پیغمبر قرض لیتے تھے دوسروں کو مدد کرنے کے لیے، بیچارے، آپ بھی دوسروں کے لیے کام کریں۔ پیغمبر ایک قرض لے کے دوسرے قرض کو ادا کرتے، آپ بھی کر سکتے۔ واجبات مستحبات مستحبہ۔ پیغمبر خدا کو اپنا آئیڈیل بنایا ہر کام میں۔ دلیل چاہیے، سرایہ میں ہے، فقہاء نے کہا اصل اولی آپ کا آئیڈیل ہونا، مگر یہ دلیل خاص ہے وہ کہ یہ پیغمبر کے لیے خاص ہے، جیسے 9 شادیاں یا نماز شب کا واجب ہونا ان کے لیے، آنکھ سے اشارہ کرنا، گوشے چشم سے اشارہ کرنا، یہ حرام تھا، یہ پیغمبر، یہ خاص ہے پیغمبر کے۔ صاحب شرائع نے کتاب نکاح میں اپنی مناسبت سے 10-15 خواصائے سے پیغمبر کو نقل کیا، وہ دلیل چاہیے اس کی، یعنی دلیل چاہیے کہ ہم بتائیں کہ یہ خاص ہے پیغمبر کے۔ وہ ان مقتضات عام جو آ کے سب کچھ چیزوں کو شامل، وہ ہر وہ کام جو پیغمبر نے انجام دیا، جو واجب ہے وہ پیغمبر ہم پر واجب ہے، جو مستحب ہے پیغمبر ہم پر مستحب ہے، اور ہم اسے انجام دیں، مگر یہ کہ خاص دلیل ہو کہ یہ صرف پیغمبر کے لیے ہے۔ یہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے، بہار میں اگر آپ دیکھیں تو شاید موجود ہے یہ چیزیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں، آپ اس کو دیکھیں تو ظاہراً مل جائے گا۔ نہیں، معاشر افراد کے لیے، سامنے والے افراد کے لیے۔ وہ کتاب جو ہم تک پہنچ، وہ علی بن ابراہیم، اس کے اندر شبہات جو موجود ہیں وہ ہیں۔ مبسوط جو شیخ طوسی، نہایہ بھی شیخ طوسی، نہایہ لیکن مبسوط نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ مشہور، اس میں اعتبار کافی ہے، مشہور کا ہونا کافی ہے اعتبار کے لیے۔ ہاں، جس میں ثابت ہو گیا کہ علی بن ابراہیم سے نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الا یہ تفسیر ہے ہمارے لیے کہ علی بن ابراہیم کی تفسیر ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، مشہور ہونا ہی کافی ہے، اور یہ خلاف ہے، اور شہرت کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وہ کلام جو مقدمہ تفسیر میں علی بن ابراہیم کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ سب کو وہ موثق قرار دیتے ہیں، ہم نہیں آتے، وہ قدر متیقن وہ شیوخ جن سے مباشرتاً یعنی ڈائریکٹلی انہوں نے روایت کی ہے، وہ ہم قبول کر لیں گے، اور شہرت بھی معتبر ہے ان سب معاملات میں۔ اشکال نہیں کرتے، یعنی سب معتبر ہیں۔ مسئلہ یہ کہ پہلے تفسیر کے اول بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ثقات سے نقل کیا، یعنی اب سوال یہ کہ سب ثقہ ہیں،
نه حالا ابوالجارود نه اون غیرش تمامش سندار توصیف خلاف ظاهره خلاف ظاہر ہے حداقل ظہور نداره یہ حد اقل ظہور نہیں رکھتی یہ بات. هیچ اشکال نداره. اشکال نہیں. عربا یوم الدین میخونه. عرب جو ہے وہ یوم الدین کے پڑھتے ہیں. عربا عرب کے درمیان اگر که هست حتی مجتهد هم که هست مجتہد بھی ہے میں نے دیکھا ہے مرجع تقلید هم هست میگه مرجع مالک تق- یوم الدین اصلا یوم یه دونه عرب یوم نمیگه یوم ایک بھی عرب نہیں کہتا. نه اگه نہیں، منصرف هر جا انصراف بود قبول داره اگر انصراف ہو تو ہم قبول کر لیں گے، منصرف نہیں ہے. بله اگه گفتید منصرف ہاں اگر آپ کہہ دیں منصرف ہے تو پھر انصراف الگ. یعنی ظهور انصراف یعنی مقید ظاہر ہے، ہونا ظهور اور ضیق ہے، موسع مسئلہ ہے، اور ظہور اگه انصراف موسع ہے. متوسط گیری نداره اگر انصراف معلوم ہو جائے اور ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو پھر حکم دوسرا ہو جائے گا. نه نہیں، وقف یعنی زمان حیاتش باشه وقف تبھی ہو سکتا ہے جب اگر زندگی برای میں کرے. بعد موتش این اگر میشه موت کے بعد وصیت به وصیت ہے، وقف وصیت بے تا وقف ہے ثلث بیشتر تو نمیشه ثلث سے اوپر کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. یعنی ببینید اگه نه، وصیت کرد اگر که وصیت بعد کی از من کہ این میرے مرنے کے خونمو بعد مثلا وقف کنید و این خونش بیش از ثلثه اون بیش از ثلث وصیت کرے کہ ملک میرے وارث مرنے است کے بعد میرے اگه گھر اجازه کو دادن هیچ اشکال نداره وقف کر دے، اگه بعد اور که یہ اس کی اجازه دادن یہ جو از گھر ہے خیر یہ اس ما کے اشکال نداره دارائی سے، اس کے ترکے سے ایک سوم سے زیادہ ہے تو نہیں، ایک سوم نافذ بله ہوگا، باقی ورثہ کو اجازت دینی پڑے گی. الان عرض میکنم میں نے ابھی بیان کرتا ہوں اس شما کو. مشکلتون در کلمه خیرنه لا نعلم آپ منه الا خیر خیرن میں آپ کو تھوڑا سی یعنی دقت ہو رہی ہے. خدایا غیر خیر من از این میں نے اس سراغ سے ندارم خیر سے اس سے نہیں با کے اینکه علاوہ کچھ نہیں، میدونم که جبکہ آپ غیر جانتے خیرم ہیں کہ گفت غیر خیر بھی انجام قرآن دیا ہے. کریم از قرآن کریم نے پول پیسے کو کلمه خیر تعبیر کرده قلب خیر کہا ان ہے. ترک خیرن ان طرح کا مثلا خیرن، پول خدا گوشته خیر چون اس سبب خیر پیسے کو بھی یعنی کسی که خدا نے خیر میمیره کہا ان ہے ترک خیرن اگر وہ اچھے کام کے الوصیت للوالدین اگر اگر اس نے پول گذاشته این میت اگر اس و میت نے خیر پیسے رکھے اسم ہیں، پول را قرآن گذاشته قرآن خیر نے خیر کہا ہے وصیت اسے کنه برای پدرش کہ مادرش اپنے بس به پدر این که کو، اپنے شما باپ از کو، ماں کو. کلمه خیر قصد کنید مسئلہ ہے کہ آپ خیر سے اگر کیا همون قصد، وقت سر یک دوز دارید نماز میخونید اگر آپ ایک چور کے اوپر قصد نماز کردید پڑھ که رہے خدا یا این مسلمونه آپ قصد کریں گے یہ مسلمان مسلمون دوز بوده اما مسلمون بوده ہے، کافر چور تھا نبوده لیکن مسلمان، کافر تو نہیں اینجا تھا. نیت کنید اللهم نیت انا لا نعلم منه کہ آپ الا کہیں خیرا یعنی اللہم الا انا لا اسلاما نؤمن الا خیر، یعنی الا اسلام. یہاں خیر سے مراد اسلام ہے. بله شما قصد کنید که قصد هیچ کرے، بدی از اون سراغ ہاں اگر ندارید آپ نے بلکه قصد بدی کرے کہ سراغ کوئی دارید برائی نه نہیں دیکھی تو یہ حرومه جھوٹ ہے، یہ اصل حرام ہو جائے گا. البته نماز باطل نمیشه البتہ ها نماز باطل نہیں ہوگی. آه. آره نه یه نه، وقت اومدن به شما گفتن یک کسی تو صحن بیا نماز بخون شما اصلا نمیدونی این کیه آپ نہیں جانتے، اما ہاں، اگه میدونید این لیکن آپ دزده میدونید جانتے ہو کہ آدم چور ہے دروغگویی بوده یا جھوٹا میدونید تھا این مال حروم خوری بوده یا ایک حرام شما کھانے والا از تھا، کلمه خیرن آپ قصد کنید خیرن کے اسلام جملے سے هیچ اشکال قصد نداره اسلام کرے، اما کوئی بخواد اشکال نہیں. قصد کنید که خدایا ہاں من قصد کریں کہ میں از ایسے سے غیر سوائے نیکی خوبی کے از این کچھ نہیں سراغ ہے، ندارم خب این وہ دروغ یہ جھوٹ گفتنه ہو جائے گا. مثلا حرومه این حجور گفت اور اس طرح سے اما قصد کرنا نماز صحیح، میت باطل لیکن نماز نمیشه میت باطل نہیں ہوگی. اما این دعاها واجب دعا واجب نہیں ہے، یہ دعاها جملے واجب واجب نیست نہیں مربوط ہیں، به میت این تکبیر دعاهایی کافی ہے. که میخونه اینا یہ مستحبه دعا مستحب ہیں. همین یعنی 5
ہاں ہم نہیں کہیں گے تکبیر کافی، ولا بعض نے کہا تو ہو چاہے 2 کلمہ. قرآن فرموده ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین، یعنی اگر انسان نے خدا نے جس طرح سے بیان کیا کہ وصیت ہے، خیر کی وصیت کرے، یعنی حتی مال کو بھی خیر کی. ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک کے پاس باغ ہے، ایک کے پاس پیسے، وہ ظاہر وصیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے بعد خیر چھوڑ رہے ہو، یعنی یہی مال و دولت، تو وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے ارحام کے لیے. اگر خیر کہہ رہے ہیں تو قصد کیا ہے؟ اگر چور کے لیے کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ، کہ آپ خیر سے اسلام کا تصور کریں کہ اس کو مسلمان سمجھتے ہو، یہ کافر نہیں تھا، تو اس کی نماز سے کوئی حرج نہیں. آپ کلمے سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ مو يقول الدعوة شنو لا شنو يصير الإيمان المؤمن حتى يدع الكذب جده وهذا، يعني ایمان مومن جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لہذا جب تک ہمارے لیے قرینہ ہو تو پھر یہ کذب نہیں جھوٹ. قرآن نے بھی کہا انکم سارقون. اگر قرینہ موجود ہو کوئی اشکال، توریہ ہے. اگر قرینہ ہو تو پھر کوئی شک نہیں ہے، بدون قرینہ ہو تو مشکل ہے. اگر آپ اس کو باطن کی خبر ہے تو پھر قصد تو آپ خوبی کا قصد، نیکی کا قصد نہ کرے خیر سے، بلکہ خیر سے آپ اسلام کا قصد کریے، عقیدے کا خیر، اسلام کا قصد کرے، اشکال نہیں ہوگا. بھائی متوجہ رہے کہ خیر سے مراد یہاں پہ نیکی نہیں ہے کہ میں نے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جھوٹ کیونکہ خدا سے بات کر رہا ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر متوجہ نہیں مانے گی تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں. کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں حرم کے دروازے میں نے ان سے کہا کہ اس جملے کو پڑھیے، لیکن آپ قصد نہ کریں اس معنی کو جو آپ کے ذہن میں واقع اجمالاً چونکہ فرمایا ہے حضرت، یہ وسوسے کی چیزیں ہیں باہر. اس کو مغنی میں دیکھیں آپ، بہت سے 7ویں 8ویں باب میں تفصیل سے موجود ہیں یہ چیزیں، کیونکہ بذات ایک کے اوپر اشکال ہو سکتا ہے، لیکن آپ مغنی میں اس بحث کو دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے اس میں موجود. صرف ہم ظاہر پہ توجہ نہیں کر سکتے، ہم تعویل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس طرح کے مسائل میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
الله يعزك.